ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان پہ طلوع ہوا، ایسا پھٹا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ذرات جو ہے عرب کے ایک ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ عرب کے گھروں سے وہ ٹکڑا اٹھا، یکجا ہوا، جمع ہو کر وہ چاند واپس بنا اور میری گود میں آ کر بیٹھ گیا، اور میں نے اس چاند کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ خواب دیکھا، اور اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ لوگ خواب کے بڑے ماہرین بھی ہوا کرتے تھے، جیسے نجومی کہانی بنانے والے۔ تو ایک کے پاس ابوبکر صدیق چلے گئے اور ان کو جا کر اپنا خواب بتایا۔ اس نے آگے سے کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ سے۔ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیے، مجھے پیٹ دیکھنا ہے، پیٹ۔ ابوبکر صدیق نے منع کر دیا، کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہا آپ دکھائے تو صحیح، اگر آپ تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے اپنی کتابوں میں جو بات پڑھی ہے مجھے وہ دیکھنی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق کو تو تعبیر کے بارے میں معلوم کرنا تھا، انہوں نے جلدی سے کپڑا ہٹایا۔ اس بحیرہ راہب نے پیٹ میں ایک تل کا نشان دیکھا اور کہا اے شخص تجھے مبارک ہو، آخری پیغمبر آئیں گے تمہارے علاقے میں، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے تم ہی ہوگے۔ یہ ابوبکر صدیق نے سنا، 18 سال کی عمر ہے، 20 سال بعد جا کے نبوت کا اعلان ہوا تھا۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے کا واقعہ خواب میں ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کی مثالیں، جن کی تعریف، جن کی توصیف، جن کی مدح سرائی، جن کی منقبت اللہ نے گزشتہ کتابوں کے اندر کی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون